دریائے سندھ کی کہانی شروع ہوئی تھی تبت کے گلیشیئر سے، پھر مانسروور جھیل کا پانی اس کہانی کو بہا کر لداخ کی انجانی راہوں پر لے آتا ہے، جہاں سے یہ دریا اپنی داستان سناتا سناتا وچھرا کے راستے پاکستان کی وادی بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ موج در موج بہتے اس دریا کے راستے میں کہیں کوہ قراقرم کی فلک بوس بلندیاں تھیں تو کہیں عجائبات عالم میں شمار ہونے والی یہ شاہراہ ریشم۔ بحر عرب کی طرف رواں دواں دریائے سندھ نے اپنی راہ گزر میں آنے والے کئی چھوٹے بڑے دریاؤں کو بھی اپنا ہم سفر بنایا اور شور مچاتے ندی نالوں کو بھی۔ اپنے مزاج کے ان سب موسموں کو ساتھ لے کر چلنے والا دریائے سندھ مہمان نوازوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کو عبور کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے صوبہ پنجاب کے علاقے دریا خان میں داخل ہوتا ہے تو یہاں سے اس دریا کی کہانی میں 5 دریاؤں کی دھرتی یعنی پنجاب کے شوخ رنگ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دریائے سندھ پنجاب کے سرسبز اور زرخیز میدانی علاقوں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے کناروں پر آباد شہروں اور بستیوں میں اس دریا کا پانی مٹی کو نئی زرخیزی عطا کرتا ہے۔ دریائے سندھ اب جس مقام کے قریب پہنچ رہا ہے وہ کبھی ملتان ڈیرہ غازی خان روڈ پر واقع ایک چھوٹی سی دکان موسان ہٹی کے نام سے مشہور تھا، لیکن آج یہ خطہ پنجاب کا ایک تاریخی ضلع ہے جسے آپ مظفر گڑھ کے نام سے جانتے ہیں۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب کے بیچوں بیچ واقع مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کا ایک قدیم اور اہم شہر ہے جو تقریباً 8249 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب میں مظفر گڑھ کا شمار زرعی علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ مظفر گڑھ کی ہزاروں سالوں پر محیط تاریخ میں عہد رفتہ کے کئی اہم ادوار کا تذکرہ آتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مظفر گڑھ مورین، انڈو گریک، کشان، وائٹ ہنز اور ہندوشاہی ڈائنیسٹی کا حصہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ سلیو اور مغل ڈائنیسٹی کے ساتھ ساتھ انگریزوں اور سکھوں کے زیر تسلط بھی رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مظفر گڑھ کو ملتان ڈویژن کا ایک ضلع بنا دیا گیا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تقریباً 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے بھی اس شہر میں اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ مظفر گڑھ کا ماضی اس شہر میں ایک قلعے کی موجودگی کا پتہ بھی دیتا ہے جو مظفر گڑھ کے لیے ایک مضبوط حصار کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاریخ اس قلعے کو قلعہ مظفر گڑھ کے نام سے جانتی ہے۔ مظفر گڑھ کا پرانا شہر ایک قلعے کے اندر واقع تھا جسے 1794 میں ملتان کے گورنر نواب مظفر خان نے تعمیر کرایا تھا۔ اسی نسبت سے یہ شہر مظفر گڑھ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس پرانے شہر کی باقیات اب ہمیں چند دروازوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ اس قلعے کے ارد گرد والی ملتان نواب مظفر خان نے اپنے نام کی نسبت سے جو شہر آباد کیا اس کی حفاظت کے لیے تقریباً 30 فٹ بلند ایک فصیل بھی تعمیر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مظفر گڑھ شہر دنیا کی نگاہوں سے تقریباً اوجھل ہی رہتا تھا۔ کچی اینٹوں سے بنے ہوئے اس فصیل میں تقریباً 16 مضبوط برج، متعدد مورچے، دیدبان اور دروازے بنائے گئے تھے، جن میں سے 2 خان گڑھی دروازہ اور بصیرہ دروازہ آج بھی موجود ہیں، جن کے نام وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ پرانی فصیل شہر اب شہر کے بدلتے خد و خال کا حصہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اب بھی یاد ہے کہ پرانی فصیل کہاں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے باوا جداد کہا کرتے تھے کہ دیوار بہت چوڑی دیوار ہوا کرتی تھی، یہاں پر گھوڑا ٹانگا چلا کرتا تھا جس سے چوکیدارہ ہوتا تھا، ساری رات چوکیدارہ ہوتا تھا۔ مظفر گڑھ کے اس شہر خاموشاں کی دیوار کی دوسری جانب ضلع مظفر گڑھ کی تاریخ کا ایک اور خاموش کردار بھی موجود ہے۔
مٹی کے ڈھیر کی شکل میں نظر آنے والا یہ کھنڈر کبھی ایک پرشکو قلعہ تھا جو قلعہ شاہ گڑھ کے نام سے مشہور تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ محمد خان سدوزئی نے قلعہ دین پور اور قلعہ دین پناہ کے ساتھ تعمیر کرایا ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ قلعہ دیوان ساون مل کے دور میں فوجی چاونی اور گودام کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا تھا۔ مظفر گڑھ کی صدیوں پر پھیلی تاریخ میں چھوٹے بڑے تقریباً 1 درجن سے زائد قلعوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اکثر قلعوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، جبکہ گزرے عہد کی نشانی کے طور پر بچ جانے والے باقی قلعے بتدریج مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، جیسے یہ قلعہ محمود کوٹ جو دھیرے دھیرے ایک کھیت بنتا جا رہا ہے۔ 1720 میں ڈیرہ غازی خان کے حاکم نواب محمود خان گجر نے محمود کوٹ کی بنیاد رکھی اور یہ قلعہ تعمیر کرایا، جسے بعد میں رنجیت سنگھ کی فوج نے تاراج کر دیا، اور اب اس قلعے کے کچھ ہی آثار بچے ہیں۔ محمود کوٹ کا یہ قلعہ انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت تک یہ قلعہ شکست و ریخت کا شکار ہونا شروع ہو چکا تھا، جبکہ آج اس قلعے کے آثار بھی بس اب کچھ دن کے مہمان ہی نظر آتے ہیں۔ دریائے سندھ اپنے کناروں پر بنتی اور مٹتی تاریخ کو دیکھتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں زندگی کو جینے کا ایک نیا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ دریائے سندھ اور اس سے نکالی جانے والی نہروں اور دیگر ندی نالوں کے کناروں پر اگنے والی یہ خضر و جھاڑی کوندر کہلاتی ہے، اور اسی کوندر سے یہاں کوندر ہینڈی کرافٹ متعارف ہوا ہے۔ دریائے سندھ کے کناروں پر بسنے والے ہنرمند اس دریا کی مٹی کو دیدہ زیب برتنوں کی شکل دینا بھی جانتے ہیں۔ کمہار کے چاک پر مٹی اپنا رنگ اور روپ بدلتی ہے اور ایک نئے روپ میں دیکھنے والوں کے سامنے آتی ہے۔ دریائے سندھ بھی راستے بدلتا ہے اور ہر مرتبہ ایک نئے انداز میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور اس کے ان راستوں میں آنے والے شہروں اور قصبوں کا بھی ایک نیا ہی رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ میں دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں پہنچ کر آپ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ پاکستان کے تقریباً عین وسط یعنی کوٹ ادو میں کھڑے ہیں۔ کوٹ ادو کو یہ انفرادی حیثیت بھی حاصل ہے کہ یہ شہر پاکستان کے تقریباً وسط میں واقع ہے، اور اس جنکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی پاکستان کا مرکزی مقام ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 600 کلومیٹر اور ملتان سے اندازاً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوٹ ادو جنوبی پنجاب میں واقع ضلع مظفر گڑھ کی ایک اہم تحصیل ہے۔ صدرن پنجاب میں انڈس ریور کے مشرقی کنارے پر واقع کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کی ایک سرسبز و شاداب تحصیل ہے، جس کی بنیاد ایک قبائلی سردار ادو خان نے رکھی تھی، جن کی قبر کوٹ ادو بازار کے قریب موجود ہے۔ کوٹ ادو بنیادی طور پر میدانی علاقہ ہے اور کاشتکاری کے لیے انتہائی موزوں ہے، جسے دریائے سندھ کی قربت نے مزید زرخیزی عطا کر دی ہے۔ دریائے سندھ پر بنائے جانے والے تونسا بیراج نے کوٹ ادو کی زرعی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انڈس ریور پر تونسا بیراج کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی۔ اس بیراج سے نکالی جانے والی 2 نہروں میں سے ایک مظفر گڑھ کینال ہے، جو کہ ہیڈ محمد والا کے قریب ریور چناب کا حصہ بن جاتی ہے، جبکہ دوسری نہر ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ تونسا بیراج کی تعمیر کا مقصد جہاں دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا تھا، وہیں اس بیراج کی تعمیر سے ضلع مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور ارد گرد کی زرعی زمینوں کو وافر مقدار میں پانی بھی میسر آیا اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی کے رنگ بکھرنے لگے۔
دریائے سندھ کا پانی اپنے ہمراہ جو زرخیز مٹی سمیٹ کر لاتا ہے وہ مختلف مقامات پر خضرو جنگلوں کی افزائش کا سبب بنتی ہے۔ یہ خضرو جنگل ماحول کو بھی خوشگوار بناتے ہیں اور جنگلی حیات کے لیے ایک محفوظ مسکن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں پڑا ہے، تیتر ہے کالا، مرغا بھی موسم کے متعلق جیو بھی ہوتی ہے۔ دریائے سندھ کے گہرے پانیوں میں آبی حیات کو بھی پروان چڑھنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ خصوصاً اس دریا کا پانی بلائنڈ ڈولفن کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ہے۔ بلائنڈ ڈولفن کی نسل دنیا سے تو بتدریج معدوم ہو رہی ہے، لیکن دریائے سندھ کے گہرے پانیوں میں اسے محفوظ پناہ گاہیں ملتی ہیں۔ دریائے سندھ سے زرخیزی کشید کرنے والے کوٹ ادو نے اب ایک صنعتی شہر کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت بنا لی ہے۔ کوٹ ادو ہی میں قائم کوٹ ادو پاور کمپنی کیپکو نے توانائی کے شعبے کو مضبوط سہارا دے کر ملک کی ترقی کے نئے امکانات روشن کر دیے ہیں۔ کیپکو یا کوٹ ادو پاور کمپنی وابڈا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پرائم ادارہ تھا، اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کیونکہ یہ لوکیشن پاکستان کے سینٹر میں واقع ہے، تو انہوں نے پاکستان کے سینٹر میں ایک پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا 80s میں۔ ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 1600 میگا واٹ ہے۔ آپ آج کل دیکھیں کہ پاکستان میں پیک ڈیمانڈ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، تو اس میں اگر ہم 1600 دے رہے ہیں تو وی آر گیونگ اباؤٹ 10%۔ دریائے سندھ کے گہرے پانیوں سے زندگی کے گہرے راز اخذ کرنے والا کوٹ ادو شہر ایک ایسا مردم خیز خطہ بھی ہے جس نے سرائیکی موسیقی کو پٹھان خان جیسی لازوال لواز عطا کی۔ بجے اللہ والی تار، بجے مرشد والی تار، بجے سایہ والی تار، جب خان صاحب پروگرام سے واپس آتے تو ہماری والدہ بھی آ جاتی، ہم بھی آ جاتے، جتنے پیسے ان کی جیب میں ہوتے وہ اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتے کہ لو یہ بچوں کا خرچ چلاؤ۔ محبت والے لوگ تھے۔ پٹھان خان کی آواز میں خواجہ غلام فرید کی کافیاں، سرائیکی تہذیب و ثقافت کا منفرد رنگ اور آہنگ۔ جنوبی پنجاب میں سفر کرتا دریائے سندھ اپنے ہمراہ یہی دلاویزیاں لے کر چلتا ہے۔ میرا عشق تم، میرا یار تم، میرا عشق تم، میرا یار تم۔ سرائیکی تہذیب کے ارتقاء کا سفر کیسے طے ہوا اور اس تہذیب کے خد و خال کیسے بکھرے؟ نئی نسل کو پرانی نسل کے طرز زندگی سے روشناس کرانے کے لیے کوٹ ادو کے گاؤں چاہ جٹے والا میں عطا محمد عابد نے یہ چھوٹا سا ہیریٹیج ولیج بنا رکھا ہے جہاں ہر طرف سرائیکی وسیب کا عکس چھلکتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کس طرح کام کرتے تھے، کس طرح بچتیں ہوتی تھیں۔ خوشنما رنگوں والی یہ روایتی چادر سرائیکی وسیب کی ایک خاص پہچان ہے جسے رلی کہتے ہیں۔ سرائیکی وسیب میں دریائے سندھ سے جڑی زندگی کا ایک اور چہرہ بھی ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ کو دریا کے ذرا قریب جانا پڑے گا۔ یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ گھر نما یہ کشتیاں نہ جانے کب سے زندگی کا بوجھ اٹھائے دریائے سندھ کی لہروں کے ساتھ ساتھ سفر میں ہیں۔ یہ ریورینز کب تک دریائے سندھ کی لہروں کے ساتھ ساتھ چلیں گے کوئی نہیں جانتا، انہیں تو بس سفر میں رہنا ہے۔ کہیں اتھی رہنے، کہیں ہوں پاسے، کہیں اتھی بس یہ مچھی دا شروع چکا کرنے، کھاؤنا پیونا رہنا پکاؤنا باہنا اٹھنا یہ کس دی نہ کرے تے باندھے نہ کہیں دریا دے وچ باندھے۔
दरियाई सिंध की कहानी में ज़िला मुजफ्फरगढ़ का तस्करा तो हुआ ख़त्म। अब इस दास्तान में डेरा गाजी खान कब और कैसे शामिल हुआ, इसका जिक्र होगा बूंद बूंद दरिया की अगली किस्त में। फ़िलहाल लुत्फ़ उठाइए मुजफ्फरगढ़ में उतरती सुरमई शाम और इस सराइकी गीत का। पहले खुली साफ कराई, रोड़ा मिट्टी धूड़ हटाई, फिर उखली विच चीना पाई, छज सबरदा रखी तैयार, चिनाई छणींदा यार, चिनाई छणींदा यार, बजे अल्लाह वाली तार, बजे मुर्शिद वाली तार, बजे साइया वाली तार, चिनाई छणींदा यार, चिनाई छणींदा यार। हरामी छड़न न देंदा, अगों पिछों झाट मरेंदा, कीता कम खराब करेंदा, उड़ जा विच पलका।